अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास कुछ सवालात आए हैं। वो सवाल मेरे ख्याल से हर आवाम के पास होगा, क्योंकि हर कोई उस परेशानी से परेशान है। तो इसी समस्या और परेशानी के मौजू से हम बात करने के लिए हमारे साथ खगौल वहाँ के जामा मस्जिद के मौलाना सरफराज कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन सवालात का जवाब के लिए उनसे रूबरू हों। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना साहब, आज के समय में हर कोई परेशान है कि हमारे घर में खैर बरकत नहीं है। क्योंकि खैर बरकत की जो बात है वो मुझे लगता है कि हर कोई परेशान है। कमाते तो बहुत हैं, लेकिन ये समस्या या परेशानी सभी के साथ है। तो आखिर क्या किया जाए जो घर में खैर बरकत हो, या जो भी समस्या है उसका समस्या का समाधान हो? ज़रा इसके बारे में तफसील से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के अंदर खैर व बरकत क्यों नहीं है? घर के अंदर खैर व बरकत ना होने का सबब खुद हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कुरान हदीस से हट करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो चीज़ हमें अपने घरों के अंदर करनी चाहिए वो हम हरगिज़ नहीं करते, जिसकी वजह से खैर व बरकत हमसे और हमारे महल्ले वालों से और तमाम लोगों के घरों से दूर होती चली जा रही है। खैर व बरकत क्यों नहीं है, इसके बारे में पता ये चलता है कि हम जो रोज़ी रोटी अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है उसके अंदर बहुत ही बेकदरी करते हैं। अगर 2 रोटी की ज़रूरत है, 4 रोटी पका लेते हैं, एक आध रोटी को रोड पे या कूड़ेदान में डाल देते हैं। ये अनाज की बेकदरी हुई। इसी तरह बहुत सारी चीज़ है जो हमारे खाने पीने के लिए है, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं और उसे कूड़ेदानों के अंदर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर आज हम तमाम ईमान वाले, दावा तो हमारा और आपका ये है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, लेकिन जब शादी ब्याह का मौका आता है तो हम वो सिस्टम वगैरह करते हैं जो आधा खाते हैं और आधा कूड़ेदान में जाता है। ये गोया कि अल्लाह की नेमत की नाशुक्री और नाकदरी है। तो जब हम नाकदरी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है कि अल्लाह तबारक व तआला उन चीज़ों को हमारे दरमियान से हटा लेते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर खैर व बरकत आए, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बताई है कि सवेरे उठा जाए, नमाज़ों का एहतमाम किया जाए, तिलावत कलामुल्लाह खूब कसरत से की जाए। लेकिन आज हम ईमान वाले हैं, कुरान करीम पढ़े हुए महीनों और साल गुजर जाते हैं, लेकिन हमें ज़रा बराबर इसकी फ़िक्र नहीं होती कि मेरे नबी के ऊपर जो कुरान करीम उतरा है उसकी हम तिलावत करें। आज घर घर के अंदर टीवियाँ चलते रहते हैं, अजान पुकारी जा रही है, लेकिन हम गानों में बजानों में लगे रहते हैं। और फिर हमारी और आपकी शिकायत है कि मेरे घर के अंदर खैर व बरकत नहीं। मेरे भाई, ये खैर व बरकत नहीं होना, इसका सबसे बड़ा सबब हम खुद हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात को भुला दिया है और उनके फरमूदात को तर्क कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम रोटी रोज़ी के लिए परेशान हाल हैं। हर वक्त तरक्की कर सकती है जब हम कुरान हदीस को मजबूती से थाम लेंगे और उनके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। आप सहाबी ने आपसे सवाल किया, या अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर ज़मीन तंग आ गई है, या मेरे से ज़मीन मुँह फेर लिया है, यानी मेरे लिए रोज़ी रोटी का बहुत ही तंगी का मामला चल रहा है और बहुत ही दिक्कत से मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। इसके लिए आप कोई अच्छा अमल मुझे बताएं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से बहुत ही प्यारी सी बात, अच्छी सी बात बताई। हर दिन सुबह फजर की नमाज के बाद और तुलू आफ्ताब के बाद ये अमल कर लिया करो, तो इस अमल के करने से तुम्हारे घर के अंदर खैर व बरकत आएगी और खूब रोज़ी रोटी आएगी। वो अमल क्या थे? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। इन चीज़ों को 100 बार सुबह
طلوع آفتاب کے بعد پڑھنا ہے، اور جب ہم اس کا اہتمام کرنے لگیں گے تو یقیناً روزی روٹی کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو صحابی کا بیان ہے، کچھ دن کے بعد وہ صحابی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر روزی روٹی اتنا آ چکا ہے، رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا نسخہ آج بھی کارگر ہے، لیکن جب ہم عمل اس پر کریں گے تب۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے کھانوں کے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے تو تم ان کھانوں کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونک مار دو، تو یقیناً یہ کھانا بابرکت ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرے یہاں کھانے کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونک مار دیں تو یہ کھانوں کے اندر برکت ہو جاتی ہے اور یہ ہماری کمی دور ہو جائے گی۔ مطلب گھر میں شاید ان کے جنات یا پھر آسیب کا کچھ خطرہ ایسا محسوس ہو رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، آسیب یا جادو یا نظر بد یہ تو حق ہے، اور جنات تو ہوا ہی کرتے ہیں، کیونکہ کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر اس کے بارے میں بتایا بھی ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ بہت سارے جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسی میں سے کوئی شرری قسم کا جنات جو رہتا ہے، جب ہم یا ہماری ذات سے اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب وہ ہمیں اپنی شرارتوں سے پریشان کرنے لگتا ہے۔ 3 دن تک لگاتار سورہ بقرہ کی آیت یعنی سورہ بقرہ 3 دن تک جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر سے آسیبی چکر ختم ہو جائے گا، یعنی جو بھی جنات وغیرہ ہیں وہ خالی کر دیں گے۔ اور اگر کسی انسان کے اوپر ہے تو اس کے لیے بتایا کہ آیت الکرسی، چاروں کل اور افحسبتم انما خلقناکم، یہ آیت ان کو پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے آدمی کو جس کے اوپر آسیب کا سایہ ہے اس کو پلا دینے سے یہ آسیب دور ہو جاتا ہے، لیکن اس کو لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ اور ہمارے گھروں سے بھی بآسانی سے نکل سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا کہ بیت الخلاء وغیرہ کے اندر شرکت شیاطین وغیرہ بھی رہتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم باتھ روم وغیرہ جاؤ تو اس کی دعا پڑھ لیا کرو۔ اس کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں جنات اور جنتنی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں گندی جگہوں پہ رہتی ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کے ایک اور ذریعہ بتایا۔ وہ ذریعہ کیا ہے کہ جب ہم باتھ روم وغیرہ جائیں تو ننگے سر نہیں جائیں، سر کو ڈھانک کر جائیں، کہ لوگ اپنے باتھ روم کے دروازے پہ ایک بڑا ایسا کپڑا رکھ لیتے تھے، اور جو بھی باتھ روم جا رہا ہے اس کپڑے سے اپنے سر کو ڈھانک کر کے تب باتھ روم کے اندر جائے۔ تو باتھ روم کے اندر جب ہم سر کو ڈھانک کر کے جائیں گے تو اس سے بہت سارے فائدے ہیں، ہمارے ذہن کمزور نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہمیں مل جائے گا، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم باتھ روم وغیرہ جاؤ تو تم اپنے سروں کو ڈھانک لیا کرو۔ لیکن آج ہم ایمان والے ہیں، سبوں کو یہ پکا ایمان ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب ہم استنجا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اگر ٹوپی اوڑھ کر کے ہیں تو ٹوپی کو اتار کے پہلے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹوپی اوڑھ کر کے جائیے یا سر کے اوپر کپڑا رکھ کر کے جائیں، اور ہم حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی ان بری چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں آیت الکرسی ہے، اور افحسبتم انما خلقناکم یہ ہے، اور سورہ بقرہ پڑھنا ہے۔ ان کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں سے، ہمارے اوپر سے کسی طرح کا بھی کوئی آسیب ہوگا وہ 3 دن کے اندر انشاءاللہ ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ کیا یہ سورہ بقرہ ریکارڈ سے بھی چلا سکتے ہیں؟ جیسے آج کے بہت سارا یہ ہے مادھیم ہے بلوٹوتھ یا اسپیکر، تو کیا اس سے چلانے سے فائدہ ہوگا یا خود پڑھنا پڑے گا؟ کس آواز میں پڑھنا ہوگا؟ کیا مطلب پورے گھر میں آواز گونجنا چاہیے؟ اس طرح کا اگر اس کے سوال کا اگر جواب دے دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے آج کے سمے میں قرآن شریف کو ریکارڈ میں چلا کر کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے طریقہ؟
چیز ہے کہ بیچارے نے جس نے یوٹیوب وغیرہ کے اندر ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کی بجائے ہم اپنے گھروں پہ اپنے سے کریں گے جی تو اس سے بہت سارے فائدے ہیں. جی کم سے کم اتنا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا گھنٹہ 2 گھنٹہ تلاوت کلام اللہ میں لگ جائے جی گا. جی اس کا ثواب ملے گا. اور ہمارے گھر کے جو بھی لوگ ہیں جی اس تلاوت کلام اللہ کو جب سنیں گے جی تو ان کو بھی ثواب ملے گا. جی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑھنے والے سے زیادہ سننے والے کو ثواب ملتا ہے. جی اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ہمارے گھر کا ایک ماحول بنتا چلا جائے. جی ہمارے گھر کے تعلیمی ماحول ماحول. جی جی ہمارے گھر کا یہ ماحول ہو جائے گا. ہماری ماں ہماری بہن ہمیں دیکھ کر کے اچھا اثر لیں گے. جی جی بالکل، کیونکہ بچے تو سیکھتے ہیں بڑوں کا، یہ تو بالکل صحیح اور بات. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جی جن کے پاس تعلیم نہیں ہے. جی اچھا یہی ہے کہ آپ خود اپنے گھر کے اندر ہاں، تلاوت کریں. نے تفصیلی جانکاری دی، اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم.